نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها صدق اللہ. رزق کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی سنایا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کتاب عنایت فرمائی جو اصل تو حضرت ابن عطا شندری کی ہے، مگر اس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ تھانوی سے کرایا. چھوٹی سی کتاب میں بہت مضامین ہے کہ نہیں؟ جس کو کھولے خیال ہوتا ہے کہ یہی سنا دو. سب سنانے لائق، سب سننے لائق، سب کو عمل کرنے لائق. اللہ تعالیٰ ان علوم سے، ان معارف سے جو ہمارے مشائخ کے ہیں، جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، ہمارے مشائخ علماء کے علوم اپنی طرف سے نہیں ہیں، سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے، احادیث سے ماخوذ ہے، مقتبس یعنی اقتباس کیے ہوئے ہیں. بہرحال فرما رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگزی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. ہر وقت اندیشہ ہی ہے، خوف لگا ہوا ہے، دل منصرف ہے، خدا پر اطمینان نہیں. ہمیں خود حضرت سے سنا معاشا رسول اللہ صاحب سے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں گاتا بجاتا جا رہا تھا، بہت سخت قحط تھا. ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی قحط کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں، اس زمانے میں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، حالات جو ہیں سب گانے بجانے کے نہیں ہیں مولانا، بس سمجھ جائیے اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے تسلی. انا للہ و انا الیہ راجعون بہت بڑی تسلی ہے. قول میں یہ کسی امت کو نہیں دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہا اگر پہلے زمانے میں رہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے تو ان کے باپ نے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف، یہ کہا. اگر یہ کلمہ رہتا تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت ہے. بیان کرتے ہی رہتا ہوں کہاں سے بیان. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے، اللہ کی طرف لوگ جانا ہے. اب کیا رہ گیا؟ اس بھی تم اللہ ہی کے ہو اور لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف. اس کلمے میں تسلی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی سے کوئی خراش آ گیا تھا، معمول. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی اتنا بڑا زخم نہیں، اس کے لیے اتنی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. بیوی ہو تو ایسی ہو گلزار، زیرک تھی، ہوشیار. اللہ نے شادی کرا ہی تھا اسی لیے کہ بہت سے علوم ان کے ذریعے سے امت میں آئے. انا للہ یا رسول اللہ. مطلب تو بہت معمولی ہے، اس کے لیے اتنا مت ہے کہ اے عائشہ اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو. ہے تو چھوٹا سا، یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے.
ہو جاتا ہے، نہیں چھوٹا زخم سب کاٹا جاتا ہے. اب زیادہ سمجھ میں آتی بات. میں نے سنا پہلے کہ ایک دفعہ کہیں اتنا زخم تھا کسی کا، اتنا بڑھا کہ مر ہی گیا، کاٹا گیا. یہ زخم چھوٹا سا تھا. انا للہ. بہرحال گاتا بجاتا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی راحت کا زمانہ ہے، سب دنیا پریشان ہے اور تم کو یہی سوجا ہوا ہے گانا بجانا؟ کہا تم کو نہیں معلوم کہ ہم فلاں چودھری کے آدمی ہیں، کارندے ہیں، اس کے پاس اتنا گیہوں کا اسٹال لگا ہوا ہے، اتنا بڑا گیہوں کا اسٹال. میں ایک بزرگ بھی جا رہے تھے، یہ تو دو آدمی کی بات ہے. جب یہ سنا تو ان کو آہ نکل گئی اور کہا کہ اس کو اپنے مالک کے گیہوں پہ اتنا اتقاد بھروسہ ہے، مجھ کو اپنے خدا کے اشارے پہ بھروسہ نہیں. اللہ اللہ دینے والا ہے. ایک بزرگ تھے، کسی مسجد میں گئے، پوچھا اس امام سے ایک ہی چیز پوچھا کہ کھانا کہاں کھاتے ہو. امام نے پوچھا تھا ان سے کہ پہلے میں نماز دوہرا لوں تب تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. کہا جس امام کو اتنا بھی اتقال نہ ہو کہ روزی کون دیتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے دوہرا لیا. وضو سب تھا، وضو غسل سب، لیکن دل کے اندر جو پاکی ہونی چاہیے اس میں کمی پائی انہوں نے. بزرگ تھے. یہ چیزیں بھی مانا سیکھنے کی ہے. یہاں تو ظاہری چیز بھی سیکھنے والے نہیں ہیں. 100 مرتبہ سمجھا تبھی نہیں. یہ باطنی چیزیں نعمت ہے، رعایات ہے، باطنی رعایات، کھانے کے پینے کے، اللہ پر بھروسہ، سب چیزیں دیکھا کرتے تھے بزرگان دین. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے رکھ لیا پھر ٹوکرے میں جو باقی تھا. تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرص ہے. انہوں نے پوچھ لیجیے، انہوں نے کچھ اشکال کیا. کہا دیکھو انہوں نے ہدایت یہ کیا ہے کہ اگر کھانا اپنے ساتھ رکھ لے تو توکل کے خلاف نہیں. یہ تعلیم دیا انہوں نے. سفر میں جا رہا ہے، آگے کیا ہوگا، تو اگر کچھ رکھ لیا توکل دل کا فعل ہے. یہ تعلیمات ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی. یہ نہیں کہ ایک لکڑی سب کو ہم دیا، سب فاقہ وقا نہیں کر سکتے. روٹی وٹی رہیں گی تو مطمئن رہیں گے سفر میں بھی. اللہ اس کو اتقال ہے، اپنے مالک کے گیہوں پہ اتنا ہے اور مجھ کو اپنے خدا کو اس پہ اتقال نہیں. بزرگان دین کی نگاہ بلند ہوتی ہے. مولانا میں مدارس علوم گیا تھا، وہاں اتفاق سے بیان کیا میں نے اس پر. لڑکے آئے، سب سے زیادہ گجراتیوں کی حاضری تھی مدارس علوم میں. میں نے کہا سب سے بڑی خوشی بات یہ ہے کہ گجراتی لوگوں کے طالبوں کی حیثیت میں انہیں سے متعلق ہوں. مجھے بہت خوشی ہے اس بات ہے. میں نے کہا وہاں میں نے کہا کہ دیکھو ان نمبرات کب دیے جا رہے ہیں، حاضری پہ دیے جا رہے ہیں. فلاں لڑکا سال میں اگر حاضری نہیں ہوا اول نمبر کا، حاضری پر، پڑھنے لکھنے پر بھی نہیں، نفس حاضری پر. حاضری بڑی چیز ہے. میں نے کہا اعلان، ایک بزرگ کا اعلان ہو رہا تھا. ایک بزرگ ایک کہیں مدرسے میں یا کچہری میں کہیں بھی اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں ملازم کی تنخواہ بڑھا دو، کیونکہ وہ مترصد فرمان ہوتا ہے، ہر وقت فرمان کے منتظر رہتا ہے اور ہمیشہ ناسیہ فرسا ہوتا ہے، چوکھٹ پر ہمیشہ پڑا رہتا ہے
اور ہر وقت حکم کیا مرتضی رہتا ہے اس کے بڑھا دو. یہ اعلان ہو رہا تھا. بدو نے جا رہے تھے راستے میں, یہی حال اللہ کے یہاں ہے. ہر وقت اعلان ہوتا رہتا, ہر وقت اعلان ہوتا رہتا. فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو, درجہ کو بڑھا دو, کیونکہ ہر وقت دربار میں حاضر رہتا ہے. متعاقفین کا درجہ اسی بنا پر بڑھا ہے مولانا. اعتکاف کچھ نہ کرے, دربار میں پڑا ہوا ہے عبادت میں, عبادت ہی عبادت. سو رہا تب بھی عبادت, جاگ رہا ہے تب بھی عبادت, کوئی مباح چیز بات کر رہا ہے وہ بھی عبادت. حقیقی اعتکاف, کیونکہ رسول فرمان درگاہ خداوندی میں وہ حاضر ہے. حاضری بڑی چیز ہے. حاضری. ان بزرگوں نے کہا, میں نے بیان کیا, بیان کیا تمہارا, میں نے کہا یہی حال جیسے ان لڑکوں کے نمبرات کیسے ہو رہے ہیں, حاضری پہ ہو رہے ہیں. ابھی پڑھنے کو نہیں. کون کون لڑکا ہے جو سال میں غیر حاضر نہیں ہوا, حاضر رہا, سب کا اسی پر نمبر دیا جا رہا تھا. بدائے علوم کی بات کر رہا ہوں. موجود حاضری کی تھی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. حاضری خود. مسجد میں گیا, مسجد میں ہم رہیں گے, ایک مرتبہ تلاوت نہیں کیا رہا ہے مسجد میں, عبادت ہے کہ نہیں؟ ظہر سے کے واسطے تقوت کا اعتکاف کر لیا, عبادت میں. ظہر بعد سو گیا ہے, لیکن اعتکاف کے ساتھ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ متصرف سے فرمان, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہا ہے, متصرف جو زخم تھا اس کو بھی سمجھا کہ اللہ اس کو گھٹا بھی سکتا ہے, بڑھا بھی سکتا ہے. اس وجہ سے تم غافل نہ ہو, اللہ سے دعا کرتے رہو, یا اللہ اسی پر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے تعلق نسبت جو ہوتا ہے یہ سب باتیں آسان ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ رب العزت پورا اتکال, توکل, بھروسہ. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ہمارے حضرت فرماتے تھے پڑھا کرو انک انت العزیز, آپ عزیز بھی ہیں, زبردست ہے, کوئی آپ سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہے. لیکن بعد دفعہ اپنے طاقت کا اظہار نہیں فرماتے کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں. انک انت العزیز الحکیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا درمیان میں کیوں لے آئے کا نقطہ ہے کہ بعد دفعہ ابتلاءات و آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اس میں درمیان میں واغفر لنا بھی فرما دیا ہے. یہ نقطہ ہے اس کا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا, کیا جوڑ ہے؟ نہیں, جوڑ یہ ہے کہ بعد دفعہ گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے وقف لنا کہہ لو تب اس کے بعد آگے بڑھو. یہ حضرت کا نقطہ ہے. ربنا, ایک زمانے میں اس آیت کو پڑھنے کے لیے دعا کو مولوی عیسائی تھے, مجھے مال صاحب کے ساتھی بہت اچھے, ان کو کہا تھا کہ الہ آباد کے کوئی مسجد نہ ہو جو اس میں اس کو پہنچانے دو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. درمیان میں وقف لانا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. جوڑ اس کا یہ ہے کہ رہتے رہتے یہ ہے کہ مانگ تو رہے ہو, لیکن اگر معاصی میں مبتلا ہو تو ہو سکتا ہے رکاوٹ ہو. اس میں پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آگے چلو. وقف لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. عزیز آپ ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک آن میں کیا کر سکتا ہے, لیکن چونکہ حکیم بھی ہے تو حکمت سے خالی ان کا فعل نہیں ہوتا. اگر کچھ تاخیر ہو رہی کسی سے سمجھ جائیے تو حکمت کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے, ضعیف نہیں ہے. ان کا عزیز الحکیم, آپ عزیز ہیں اور حکیم. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ دے. پورا بھروسہ اللہ پر, سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. انک انت العزیز الحکیم. بہرحال یہ فرما رہے ہیں
بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو جس میں وہ پھنسے ہوں، اور اس آفت سے سالم ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اور اس قدورت سے پاک ہو جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ کیفیات اگر اس کے دل میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہے، شکر ادا کرو اس پر. دیکھیں ہم لوگ کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ کھانا زبردار ملے، یہاں کھانا نہ ملنے پر راضی اگر ہے تو شکر ادا کرو. یہ اللہ، یہ دین اور یہ طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چند الفاظ کا اس کا تعلیمات نہیں ہے. اوتی تو جوام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی تمام انبیاء سے زیادہ دیا گیا. اونچے خوبہ ہمد آرند تو تنہا داری، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے بھی تمام انبیاء کے علم کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اور تب بھی کہتے تھے رب زدنی علما، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. علم ایسی چیز ہے کہ علم کی طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ علوم کے خزانے دیے گئے تھے 99 حصہ علم، لیکن اس کے باوجود معلوم ہوا کہ چند چیزوں کو پڑھ کر کے اپنے کو بہت بڑا علامہ نہ سمجھو جب تک اللہ کے معرفت میں ہو. حضرت مفتی محمود صاحب آئے تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اسی میں تقریر کیا قل رب زدنی علما. حضور کو کیا علم کی کمی تھی، مگر اللہ کے علم کے سامنے ہر عالم نبی جیسا جو معلم بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ اس تو معلمن، اسی باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم کو علم دیجیے، صحیح علم دیجیے تاکہ ہم آپ کے راستے پہ چل سکیں. شیطان بہکانے والا موجود ہے. مفتی صاحب نے اسی بیان کیا ہے. بولیے مائک بڑا. حضرت نے ہمیں پوچھا کہ مولانا نے کس چیز پر بیان کیا تھا. مفتی صاحب نے حضرت اس پر، پھر خود مولانا نے بیان کیا، اور محمد احمد صاحب نے پھر اس کی تصحیح میں بہت کیا. قل رب زدنی علما، ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا، یا کسی بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر معلوم ہو جائے کہ تمہاری فلاں وقت موت ہو جائے گی، 1 دن 2 دن کے بعد کیا کرو گے؟ پوچھا انہوں نے تم کرو گے کیا؟ کہا میں طلب علم کروں گا، علم کی ذاتی کو طلب کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا امر نہیں کیا ہے. یہ فرمایا قل رب زدنی علما، یہ چیز ہے جو مانگنے کی ہے. جب نبی کو حکم رہا ہے کہ آپ علم کو مانگیے ذاتی، تو پھر ہمارے سما کیا مجال ہے؟ چند چیزیں کتنی عمدہ بات ہے. قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. سب سے کٹھن گھاٹی علم کا ہے. صحیح علم نہیں ہوتا جس سے آگے نہیں بڑھتے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اہل اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں تطبیق دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اس کے خلاف پڑا، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے. حضور کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ بات ہم کرتے ہیں کہ اس میں یہ جوڑ ہے، اس میں یہ جو ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے. فل بعد میں وہی احادیث آئی، لوگ پھنس گئے اس میں. یہ اختلاف کچھ نہیں، اختلاف نہیں، سب جوڑ ہے. فلاں وقت فلاں یہ ہے. جو کامل ہوتا ہے اس میں تصویر دے دیتا ہے. بس جس کا دل ان قدورات سے پاک ہو اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. ان قدورات سے پاک ہو. شکر کا موقع ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خزانہ ہو اور وہ نہیں. جو ان قدرات سے دل اللہ کی محبت کے لیے، اس میں قدرات کی گنجائش نہیں ہے. بس ہے جس کو اللہ یہ علوم دیتا ہے، معارفی دیتا ہے، اس کو کیا کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے، جن علوم کے ساتھ مخصوص کیا، اس پر شکر ادا کرو.
اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا ہے، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے دل کو پاک صاف بنایا ہے، قدورات سے پاک صاف رکھا ہے۔ اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی میں مبتلا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں، بیماری نہیں ہے، جو ان قدورات میں جو مبتلا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو اسے پاک رکھا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ صرف ظاہری پھوڑا دیکھا، جدام دیکھا، بیماری دیکھا تو اس میں پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قدرات سے ہم کو محفوظ رکھا، جس کو اللہ کا شکر ہے۔ اور دل کو پاک کرو، اور دل کو لا الہ کوئی معبود نہیں، میں بھی معبود نہیں ہوں، اللہ معبود ہے، میں بھی مقصود نہیں ہوں، اللہ مقصود ہے، معبود۔ اور جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی میں، یہ جس میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ جیسا کہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی، اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ بیمار ہم بیمار نہیں، یہی پہ دعا پڑی جاتی ہے۔ اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسے سے عافیت عنایت فرمائے تو شکر ادا کرو، عافیت ادا کرو۔ بیماری کی بات یہ بہت نقصان کے تھا، جی حضرت بہت عمدہ بات ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جیسا کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے جس نے تجھ کو عافیت دی، اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح تجھ پر واجب اور سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور میں پھنسے لوگوں سے عافیت عطا فرمائے، اس دنیا میں پھنسے سوائے اس کے کچھ ہی نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ، پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ اللہ کے لیے کر لو نجات پا جاؤ گے۔ اسی ایک لمحے کے لیے دوڑ دھوپ ہے سب کہ ایک مرتبہ اللہ نکل جائے۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے، ایک نالے کے لیے لاکھوں کروڑوں نالا کرتا ہے تاکہ کوئی تو پہنچ جائے، وہ رد نہیں ہوگا، جو پہنچے گا وہ رد نہیں ہوگا، اسی کو لے جا دو۔ جیسے پھنسے آپ آتا ہے اور دوسروں کو مبتلا کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے، شکر تو کو ادا کرے، لیکن جو مبتلا ہے اس کو حقیر، یہ تعلیم، اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ ہے تصوف، یہ سلوک، یہ بلکہ بجائے حقیر سمجھنے پر ان پر رحم کر۔ ارحموا علی اہل البلایا، یہ اہل بلا لوگ ہیں دنیا میں، جو اہل بلا لوگ ہیں، چاہے کتنے عائش و عشرت میں ہیں، لیکن اہل بلا ان پر رحم کرو، اللہ نکالو، اللہ نکالے اپنی طرف متوجہ، یہی ہے نا۔ اور دوسروں کو مبتلا اور ان کو حقیر نہ سمجھے۔ ارحموا علی، بہت عمدہ حدیث سے شاید نقل دیا ہوں، نقل بہت سناتے تھے، ارحموا علی البلایا، اہل بلایا پر رحم کرو، جو دنیاوی چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں ان پر رحم کرو تاکہ اللہ اسے اس کو نجات دے۔ ارحموا علی اہل البلایا، بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے اس پر رحم کرے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، ارحموا علی اہل، یا اہل بلایا لوگ ہیں، رحم کرو، اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا پھنسے اللہ اور دنیا پھنسا دے، ہوتے ہیں ہر کسی میں لوگ ہوتے ہیں، نہیں، وہ دعا کرو کہ اللہ اس بلا سے اس کو نکالے اور عافیت میں لے آوے۔ تعلیم ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے، ایک سال سے سنا رہا ہوں، نہیں کری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ مکے میں بھی دیکھ ہی رہا اس کو میں،
دیکھیے اتنے نشانات ہیں. یہ دیکھو یہ جو منتخبات ہے یہ ابھی دیکھا تو انہیں لکھا ہے 162 اچھا مضمون ہے. تو وہی نکالا میں نے 162 دیکھو ہے اتنے ہی لکھا اچھا مضمون ہے. دیکھو مولانا دیکھ لیا کہ جانو یہ معمولی نہیں ہے. یہ پورا خلاصہ ہے پورے کتاب کا. اتنا ہر کتاب میں اسی ہوگا. اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کیا عمدہ بات ہے. عارف باللہ حضرت معروف برفی کے فعل کا اتباع کرو. عارف بات مثال دے رہے ہیں. عارف باللہ اگر تم کو سمجھ میں آئے تو سنو. عارف باللہ حضرت معروف کرخی کے فعل کا اتباع کر جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. نیکی تھے. معروف کو کہتے معروف یعنی نیکی کہتے ہیں نا. تو معروف کرخی مانے وہ جو سراپا نیکی ان کا قصہ یاد کرو. قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ دجلے سے گزرے. کشتی پر گزرے. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا. ان کے دوستوں نے جو ساتھی لوگ تھے دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا جو اہل لہو و فسق و نشاط تھے. سب ناچ گانے مشغول تھے. دیکھا ایک مجمع ہے وہ بھی سوار تھے. یہ لوگ بھی ناچ گانا کر رہے تھے. شراب نوشی اس میں سب نے عرض کیا کہ اے استاد اس کے لیے بد دعا کیجیے. اے استاد اپنے شیخ سے کہا یہ سب بددین لوگ ہیں بدماش شرابی کبابی ان کے لیے بد دعا کیجیے. یہ میں نے شرح کر دیا کیونکہ ایسے لوگ کہتے ہیں. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی خوش کر. یہ ہے صوفیہ کے آداب. میں ترجمان ہوں صوفیہ کا. اس کو دنیا میں جیسے خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش کر. یاروں نے عرض کیا یہ تو بس دعا کیا آپ نے اسے دعا کر دیا. یہ تو اشکال ہو گیا. فوراً کہا اے استاد ہم نے بد دعا کو کہا تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو آخرت میں خوش رکھے. ہم تو یہ تھے کہ عیش و عشرت میں ہیں ان کو گھر کر دے. یہ مطلب تھا. جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ہم نے کیا دعا کیا آخرت میں خوش رکھ. کیسے خوش رہ گئے توبہ کر. تو گویا میں نے یہ دعا کیا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. آپ نے فرمایا جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. تمہارا اس میں کیا نقصان ہے. یہ بدماش شرابی کبابی لوگ اگر جنت میں جائیں تمہارا کیا نقصان ہے نہیں. کتاب دوا. اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے. اب سنیے اسی وقت لوگ سب اترے. مرد ایک طرف اترے. یہ دیکھیے عورتیں ایک طرف. کہا کہ ایک میں گھر بند تو کہا عورتیں الگ اتری الگ گھاٹ پر. وہ الگ گھاٹ پر اترے. مرد دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. وہاں تھانی لکھ رہے. ان میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد و صوفی پیدا ہوئے. وہی جو عیاشی میں مبتلا رہتے ہیں عیش و عشرت. پر جب گناہگاروں پر نظر پڑے دی. کتنی عمدہ تعلیم ہے مولانا. پر جب گناہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کے علم عدلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے. یہ اس کی کتابیں ہیں. اگر تو ایسا نہ کرے تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں تو نہ پھنس جائے. دلیل نہ سمجھو پھنس جاؤ گے تم. اور انہی کی طرف ان کو دور جیسے ان کو دور کیا ہے ان کو بھی دور کر دیا. اس وجہ سے ڈرو. ان کو ذلیل نہ سمجھو. ان کے لیے دعا کرو. شیخ ابو الحسن
رحم اللہ کا ارشاد سنو، فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کرو چاہے وہ معاصی میں ہو، ایمان والوں کی تعظیم اگرچہ وہ عاصی فاسق ہو، اور ان کو نیک بات بتلاؤ، دلیل نظر بتلاؤ جا کر کے. دعوت و تبلیغ سب سے بڑی چیز یہ ہے. میں گیا تھا ادھر پرانے کا جوڑ تھا کانپور میں، مولانا سعید احمد خان آئے تھے، انہوں نے بدلا ہے پرانے لوگ. بہت بہت عمدہ تقریر کیا انہوں نے. اپنے پہ نگاہ رکھو. اگر تمہاری دعوت کو کسی نے قبول کر لیا تو سمجھو کہ اس کے اندر صلاحیت تھی جس کی بنا پر قبول کیا. اگر تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا تو اپنے ملامت کرو کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو لوٹا دیتے. خود مولانا بہت شاندار بیان صحیح. کبھی کبھی اپنے پر نگاہ نہ کرنا. اگر وہ قبول کر لے تو اس کی صلاحیت، نہ قبول کرے اپنی عدم صلاحیت. کہا اے پرانو سوچو سمجھو، پرانے ہو تو پرانے جیسے رہو. بہار جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی زرخیز ہو رہا ہے. سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اس میں کیسے پٹور نکل رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تم پرانے ہو، پرانے کا اجتماع سمجھو گے تب ہوگے کہ ویسے ہو جاؤ گے پرانے. ایمان والوں کی تعظیم کرا کر، اگرچہ وہ عاصی و فاسقی کیوں نہ، کیونکہ ایمان اس کے دل میں ہے. اور ان کو نیک بات بتلا، ہاں یہ ہے نیک بات بتلا ہوں، اور بری بات سے منع کرو. اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو. ملنا بھی چھوڑو شفقت سے. ان کو ذلیل سمجھ کے نہیں، چھوڑ دو بھائی، ابھی رہنے دو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا. نہ اپنی بڑائی جتلانے کو. سبحان اللہ، میں نے لکھ دیا فائدہ. سبحان اللہ، کیا خوب فیصلہ ہے. اگر مومن عاصی کا نور، فرماتے ہیں کہ اگر مومن عاصی گناہگار مومن کا نور، مومن عاصی گناہگار ہے لیکن اس کے قلب کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور سے بھر دے. گناہگار کا ایمان وہ ہے، وہ معصیت ہے، یہ ایمان ہے. اس کی ظلمت الگ. جب ایمان کا نور آئے گا سب ختم ہو جائیں گے معصیت کے ظلمات. زمین و آسمان کے درمیان تمام فضا کو بھر دے گا یہ نور. تو مومن موتی کا، جب مومن عاصی کا یہ ہے، مومن عاصی کا نور جب ایسا ہے، جو مومن موتی ہے اس کا کیسا کچھ نور ہوگا. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ قول ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم نے ان کو وارث بنایا ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظالم ہیں. جب ظالموں کو اپنی کتاب کو وارث بنایا ہے تو پھر جو موتی ہیں ان کو کیسا وارث بنایا ہے. یعنی پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزر کیا اپنے بندوں میں سے. تو بات تو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں لیکن ہیں وراثت میں. ہم نے ان کو بھی وارث بنایا ہے دین کا. یعنی ظالم ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. مومن عاصی کم درجے کا مومن بھی بہت کچھ ہے. اور بعد بیچ کی چال چلتے ہیں مختصر، اور بعد نیکیوں میں بڑھے ہوئے والسابقون کہتے ہیں. اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیوں کیا تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ سابقون کون لوگ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں 3 ظالم لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ نے چنا، ان میں سے ظالم لوگ بھی ہیں. اور اس میں بات کیا ہے، مقتصد ہیں، درمیانی راہ چلنے والے ہیں. اور تیسری جماعت والسابقون، ان کا کوئی سوال ہی نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ
سابقون کا کہا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ جب کری دوسرے کا کہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس راہ کی سمجھ دے اور چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, اطمینان کے نور سے مطمئن فرما دے. اللہ تعالی اپنے اوپر بھروسہ, توکل, یا اللہ ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو برسر فرما دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق, تواضع, انکسار کا معاملہ کرنے کی توفیق دے. ہمارے سب بھائی ہیں, سب کو ہم کو مل کے چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے, عافیت دار اندر. ہم تو ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے, برس کر بجھائیے. ساری دنیا جل رہی ہے, آفات و بلیات میں ہے, بیماریاں طریقے سے, پریشانیاں طرح کی. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام امتیوں پر اور تمام عالمین پر, تمام لوگوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Mm-hmm.